بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم معروف شاعر جناب احمد فراز صاحب کی شامل نصاب غزل کا مطالعہ کریں گے اور اس کی تفہیم کرنے کی کوشش کریں گے۔ سبق پڑھنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ جی، اب ہم غزل کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ لب کشا لوگ ہیں سرکار کو کیا بولنا ہے، لب کشا لوگ ہیں سرکار کو کیا بولنا ہے، اب لہو بولے گا تلوار کو کیا بولنا ہے۔ مطلع میں سب سے پہلے تو اس کی ردیف اور قافیہ دیکھ لیجیے۔ تو ردیف تو پوری غزل کی یہی ہے، کیا بولنا ہے کیا بولنا ہے، ہر شعر کے آخر میں یہ بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ اور جو مطلع ہے اس کی جو قافیے ہیں وہ سرکار اور تلوار ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ شعر کا مفہوم سمجھنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو بھی شاعر ہوتا ہے، جو حقیقی معنوں میں شاعر ہوتا ہے، وہ بڑی حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے، اور اس کی حساسیت سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ نرم و نازک ہوتا ہے، بلکہ وہ حقیقت میں باشعور ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو شاعر ہیں احمد فراز صاحب، وہ انہی چند ایک حساس یعنی باشعور شعراء میں سے ایک ہیں، اور غزل کے مطلع میں ان کا شعور بڑے واضح طور پر ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جتنے بھی غزل ہے پوری، اس میں زیادہ تر جو آواز ہے وہ عام آدمی کی آواز آپ کو نظر آئے گی۔ اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لب کشا لوگ ہیں، یعنی اب لوگ جو ہیں وہ بولنے لگ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سرکار کو کیا بولنا ہے، یعنی اب حکومت کی کوئی نہیں سننے والا، اب لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، لوگوں نے اپنے حق کی آواز بلند کرنا شروع کر دی ہے۔ پہلے جس طرح وہ دب کے رہتے تھے، اب وہ دب کے رہنے والے نہیں ہیں۔ اب لہو بولے گا تلوار کو کیا بولنا ہے۔ تلوار یہاں پہ سمجھ لیجیے کہ جبر کے طور پر بطور علامت استعمال ہوئی ہے کہ اب ان کا جبر نہیں چلے گا۔ اب لہو ہماری قربانیاں، جو ہم پر ظلم و ستم کیا گیا ہے اور جو ہم نے قربانیاں دی ہیں، اب ہماری قربانیاں بولیں گی، اب حکمران نہیں بولیں گے، اب عوام بولے گی، عوام کی زبان جو ہے وہ بولے گی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ عوام حکمرانوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکی ہے، کیونکہ ان کا ظلم و ستم حد سے بڑھ چکا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ بنیادی طور پر جیسا کہ ہم نے تعارف میں بھی پڑھا ہے کہ ہمارے جو شاعر ہیں یہ آمریت کو تو بالکل ہی ناپسند کرتے تھے، ڈکٹیٹرشپ کے سخت خلاف تھے۔ تو ڈکٹیٹرشپ کے حوالے سے یہ اس غزل کو اگر لیا جائے تو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ تو یہاں پر بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب یہ انقلاب، ریولوشن، تبدیلی یقینی ہے، کیونکہ اب لوگ اپنے حق کی آواز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہیں آواز بلند کرنا شروع کر دی ہے۔ دوسرا شعر ہے، بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو، بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو، ایسے میلے میں خریدار کو کیا بولنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہاں پہ شاعر جو ہے وہ ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہے جو ضمیر فروش ہیں، جو ایمان فروش ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جو اپنی ذاتی غرض، ذاتی فائدے کے لیے اپنے ایمان اور ضمیر کو بیچنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہیں۔ یہاں پر شاعر نے عوام کے رویے کی جو ہے وہ اور خواص کے رویے، خواص مطلب حکمرانوں کے رویوں کی بات کی ہے کہ یہ لوگ خود اپنی بولیاں لگواتے ہیں، یہ خود بکنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ آمریت کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کے ایمان، ان کے ضمیر اس طرح سے بک رہے ہوں تو ایسی جگہوں پر خریدار کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اور بکنے والوں کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنی مرضی کی قیمت لگاتا ہے، سستے میں خرید لیتا ہے اور پھر ان کو استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو گویا شاعر نے یہاں پر طنز کی ہے لوگوں پر، عام طور پر اور خاص طور پر جو ہمارا حکمران طبقہ ہے، وہ طبقہ جو ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کرتا ہے، وہ اس پر اس نے خاص طور پر طنز کیا ہے کہ یہ ایک سے ایک بڑھ کے آگے اپنا ایمان بیچنے کے لیے۔ لو چلے آئے عدالت میں گواہی دینے، مجھ کو معلوم ہے کسی یار نے کیا بولنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرے جیسا جو حق کی آواز بلند کرنے والا ہے،
اسے تو حکومت نے پریشان کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں تو سچ کی بات کرتا ہوں، میں تو حکمرانوں کی غلطیوں کو غلط کہتا ہوں، میں تو ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہوں۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ میرے خلاف جو عدالت نے کیس بنایا، اس میں جو میرے خلاف گواہی دینے آئے وہ میرے ہی طبقے کے لوگ تھے، یعنی وہ ادیب اور شاعر لوگ ہی تھے، اور یہ وہ مفاد پرست طبقہ ہے جو بادشاہوں کے مصاحب بن کر ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور حق کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ قصیدہ گو لوگ ہیں، یہ درباری لوگ ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں میں یہ جانتا ہوں کہ انہوں نے میرے خلاف گواہی میں کیا کیا بولنا ہے۔ اصل میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس طرح کے لوگ ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں، ہر زمانے میں وہ سچائی کو دبانے کے لیے وہ جھوٹ اور مکر اور فریب اور باطل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور کچھ دیر رہے گوش برا آواز ہوا، اگلا شعر دیکھیے کہ اور کچھ دیر رہے گوش برا آواز ہوا، پھر چراغ سرے دیوار کو کیا بولنا ہے۔ شاعر یہاں پہ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ شاعر نے چراغ کا جو لفظ ہے وہ اپنے لیے بطور استعارہ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے بھئی۔ جس طرح سے چراغ کا کام ہے روشنی دینا، وہ ہر حال میں روشنی دے گا، وہ جہاں بھی ہوگا وہ جلنے کی کوشش کرے گا، پھڑپھڑائے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ روشنی دینے کی کوشش کرے گا اور ہوا اس کو بجھانے کی کوشش کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر شاعر خود کو جو ہے وہ چراغ سے تشبیہ دے رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا جو کام ہے وہ حق کی آواز بلند کرنا ہے، وہ میں کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں چراغ ہوں، میرا کام جلنا ہے، اور ہوا کا کام ہے بجھانا۔ تو ہوا جو ہے کچھ دیر اور میری آواز سن لے، کیونکہ میں وقت کی آواز ہوں، اور کچھ دیر رہے گوش برا آواز ہوا، آواز یعنی میری آواز پر کچھ دیر اور کان دھرے، کیونکہ اس نے مجھے بجھا تو دینا ہے، یعنی حکومت کے ظلم و ستم نے، اس ڈکٹیٹرشپ نے میرا چراغ تو گل کر ہی دینا ہے، میری آواز کو دبا تو دینا ہے، لیکن جو بات میں کر رہا ہوں انقلاب کی، یہ تبدیلی کی، وہ آ کر رہے گی۔ ہوا بے شک مجھے بجھا دے، لیکن چراغ کو بھی پتا ہے کہ اس نے کب تک جلنا ہے اور اس نے کتنی روشنی دینی ہے، اور اس نے ہمیشہ روشنی دینی ہے۔ پوچھتے ہو آخری خواہش میری، ایک گنہگار سرے دار کو کیا بولنا ہے۔ اچھا، یہاں پر ہمارا جو شاعر ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی سرے دار یعنی پھانسی کے گھاٹ پر جو بندہ کھڑا ہو، جس کو تھوڑی دیر بعد پھانسی دے دی جائے، اس سے اس کی آخری خواہش پوچھ رہے ہو، کیوں پوچھ رہے ہو، کیا فائدہ ہے۔ بنیادی طور پر شاعر یہ کہنا چاہتا ہے، جو کہ ایک فطری بات ہے، کہ خواہشات کا تعلق زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی انسان کی اگر زندگی ہو تو وہ خواہشات پوری کر سکتا ہے۔ اب موت کے وقت جب موت بالکل آنکھوں کے سامنے ہو اور اس وقت یہ پوچھا جائے کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تو شاعر کہتے ہیں میں کیا بولوں۔ اور یہاں پہ دوسرا جو سے لفظ استعمال کیا گناہگار، یہ گویا اس نے تنزن استعمال کیا ہے، کیونکہ وہ گناہگار ہے حق اور سچ کی آواز بلند کرنے کا، اور اسی حق اور سچ کی آواز بلند کرنے پر ہی اسے پھانسی دی جا رہی ہے۔ آگے خلقت شہر تھی چپ شاہ کے فرمان کے بعد، خلقت شہر تھی چپ شاہ کے فرمان کے بعد، اب کسی واقف اسرار کو کیا بولنا ہے۔ خلقت شہر یعنی پورا شہر کی آبادی، لوگ، ہجوم، شاہ مطلب بادشاہ، فرمان مطلب حکم، واقف اسرار، اسرار سر کی جمع ہے راز، یعنی جو راز کا جاننے والا ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے حکم کے بعد تمام کا تمام شہر چپ ہو گیا، اور یہ چپ مطلب یہ نہیں کہ وہ مطمئن ہو کر چپ ہو گیا، مطلب یہ کہ وہ خوف زدہ ہو گیا، وہ ڈر کر چپ ہو گیا، ٹھیک ہے، مطلب کہ جو ان پر ظلم روا رکھا جا رہا ہے وہ اس ظلم کے خلاف بھی خلقت شہر چپ ہے، خاموش ہے، اپنے حق کے لیے آواز نہیں بلند کر سکتی، اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکل سکتی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جب پوری خلقت کا یہ حال ہے تو پھر میرے جیسے واقف اسرار یعنی رازدار بندے کو بولنے کا کیا فائدہ ہے، اگر بولے گا بھی صحیح تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے، جب اس کے ساتھ ہی نہیں ہے، لوگ جو ہے وہ چپ کر کے گھروں میں بیٹھ رہے ہیں، انہیں اپنے حقوق کا احساس ہی نہیں ہے۔ اور شاہ کا فرمان کیا ہے، یہاں پہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ شاہ کا فرمان یہ ہے کہ اس نے اظہار آزادی پر پابندی لگا دی ہے، اس نے بولنے پر پابندی لگا دی ہے کہ کوئی شخص اپنے حق کی بات نہیں کر سکتا، کوئی شخص بادشاہ کے صحیح اور غلط پر تنقید نہیں کر سکتا، کوئی بھی
کلمہ حق بلند نہیں کر سکتا، اور اس حکم کے بعد سارا شہر چپ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ یعنی شہر کے لوگ بھی خود غرض ہیں کہ انہیں جو ہے وہ اپنی ذات زیادہ عزیز ہے۔ اگلا شعر دیکھیے کہ وہی جانے پس پردہ جو تماشا گر ہے، وہی جانے پس پردہ جو تماشا گر ہے، کب کہاں کون سے کردار کو کیا بولنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پس پردہ یعنی پردے کے پیچھے، تماشا گر تماشا لگانے والا۔ ٹھیک ہے، اب بنیادی طور پہ تماشا گر کا لفظ جو ہے وہ یہاں پہ زیادہ فوکس کرنے کے قابل ہے کہ جو عام طور پر آپ دیکھتے ہیں ڈرامہ ہوتا ہے یا مووی ہوتا ہے، تو اس میں جو ڈائریکٹر ہوتا ہے یا کہانی کار ہوتا ہے تو سارے کردار اسی کے مطابق آتے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈائریکٹر کے مطابق انہیں ایکٹنگ کرنی ہوتی ہے اور کہانی کار کے مطابق اس نے ڈائلاگ بولنے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی مرضی کے ڈائلاگ نہیں بول سکتا، اس کو وہاں پہ غلط کو مطلب کہنا ہوگا کہ بھئی یہ جو صحیح سامنے نظر آ رہا ہے، جو کچھ مجھے کہا گیا میں وہی بول رہا ہوں۔ تو شاعر یہاں پر یہ بات کہہ رہا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ میں، آمریت میں جو بظاہر جمہوریت کا لبادہ جو ہے وہ اوڑھا ہوتا ہے، وہ حقیقت میں وہ جو پیچھے تماشا گر عامر بیٹھا ہوتا ہے وہ اسی کے اشارے پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑی کلیئر سی بات ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی مارشل لا لگے ہیں، چاہے وہ ایوب خان کا ہو، چاہے وہ یحییٰ خان کا ہو، ایون کہ ایمرجنسی جو مشرف نے لگائی تھی وہ والی ہو، چاہے ضیاء الحق کا مارشل لا ہو، تو اس میں یہ فرد واحد ہی ہوتے تھے جو کہ فیصلے کرنے والے ہوتے، باقی جمہوریت جو تھی وہ برائے نام تھی، وہ ایک ڈھکوسلا تھا۔ تو شاعر یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آمریت کے پردے میں جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ پتلیاں ہیں، یہ کردار ہیں، ان کے دھاگے جب ہلائے جاتے ہیں تو تب یہ ہلتے ہیں، جب علم کو بولنے کو کہا جاتا ہے تب یہ بولتے ہیں، اور جو بولنے کو کہا جاتا ہے، جس جگہ بولنے کو کہا جاتا ہے، یہ وہی بولتے ہیں۔ یہ خود سے نہ سوچ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں۔ اور اگلے شعر دیکھیے جو کہ مقطع ہے غزل کا، جہاں دربار ہوں شاہوں کے مصاحب ہوں فراز، جہاں دربار ہوں شاہوں کے مصاحب ہوں فراز، وہاں غالب کے طرفدار کو کیا بولنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی دربار، شاہوں کے بادشاہوں کے دربار میں مصاحب یعنی درباری بیٹھے ہوں تو پھر غالب کے طرفدار، غالب کو چاہنے والے یا غالب کی سوچ رکھنے والا وہاں کیا بولے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اصل میں یہاں پہ ایک طرف اشارہ بھی ہے کہ غالب جو ہیں ان کو بہت دیر سے رسائی ملی تھی، بر وقت رسائی نہ ملی تھی بہادر شاہ ظفر کے دربار میں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بادشاہ کے جو اس وقت مصاحب تھے وہ مطلب نہیں چاہتے تھے کہ غالب جیسا اہل فکر شخص جو ہے وہ بادشاہ کے دربار تک پہنچے۔ ٹھیک ہے، تو عام طور پر ہوتا بھی یہی ہے کہ بادشاہ کے جو درباری ہوتے ہیں وہ خوش آمدی ہوتے ہیں، وہ اس کے ہاں میں ہاں ملاتے رہتے ہیں، وہ بادشاہ کے ہر فیصلے کی تائید کرتے ہیں، بلکہ اس پہ تصدیق جو ہے وہ ثبت کر دیتے ہیں، جی اس سے تو اعلیٰ بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو بادشاہ کی غلطی پر آواز اٹھانے والا یا اس کو غلط کہنے والا غالب کا طرفدار پھر ایسے دربار میں کیوں کر پہنچ سکتا ہے؟ پہنچ ہی نہیں سکتا، اگر پہنچ گیا بھی صحیح تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جس کتاب سے یہ غزل لی گئی ہے وہ ہے عشق جنوں پیشہ، اور یہ عشق جنوں پیشہ ایک نظم ہے جو کہ میں نے تعارف میں وہاں پر تھوڑی سی دہرائی ہے، پڑھی ہے۔ تھینک یو سو مچ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آپ کو جو ہے غزل آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔